میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات نظام، انتہائی واجب القدر افاضل علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات اپنے اس ادارہ جامعہ شیخ الاسلام والمسلمین جلو پاک لاہور کے منتظمین کی جانب سے حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی احمد الہی سیالوی صاحب کی زیر قیادت جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ یہ ماہانہ درس قرآن کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، ہم سب حضرات اس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ اس پروگرام کے منتظمین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اس بابرکت ماہانہ درس قرآن کی محفل اقدس سے فیوز و برکات کے حاصل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کی ذات بابرکات نے قبیلہ بنی مصطلق کی طرف فتح مکہ کے بعد کے سالوں میں عقبہ بن ابی معیط، جو کہ مکہ مکرمہ میں جو بڑے بڑے کفار کے سردار تھے، ان میں سے ایک عقبہ بن ابی معیط تھا، جو ہمیشہ اسلام کے، مسلمانوں کے، محبوب کریم علیہ السلام کے شدید مخالفین میں سے رہا۔ اس کا بیٹا جو تھا ولید بن عقبہ بن ابی معیط، تو جب رمضان المبارک 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو اس وقت مکہ مکرمہ کے یہ لوگ جو تھے، ان کو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اگر چاہتے تو جتنا ظلم و ستم انہوں نے کیا تھا، جب تک محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کے پیارے غلام مکہ مکرمہ میں جلوہ گر رہے ہجرت سے قبل، تو کون سا ایسا ظلم و ستم ہے جو اہل مکہ نے نہیں توڑا۔ یہاں تک کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بھی درپے ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کی پوری انہوں نے پلاننگ کر لی، تو اللہ کریم جل شانہ کے حکم پر محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما ہوتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ میں آپ کی جلوہ گری ہو گئی، تو پھر بھی اہل مکہ نے وہاں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ جنگ بدر مسلط کی، پھر انہوں نے جنگ احد اگلے سال مسلط کی ہے، پھر آپ جانتے ہیں کہ دیگر چھوٹی چھوٹی کاروائیاں، اور اس کے ساتھ انہوں نے سن 5 ہجری میں جتنی بھی جزیرہ نما عرب کی سرخ اور سیاہ طاقتیں تھیں، ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ دینے پر مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے آپ نے خندق جو ہے وہ کھود دی، اور اس طریقے سے اس کو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ تو الغرض انہوں نے کبھی بھی محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو سکون سے مدینہ طیبہ بھی نہیں رہنے دیا، بار بار جنگیں مسلط کرتے رہے، بار بار مخالفانہ کاروائیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کی رحمت سے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما لیا۔ اب اگر محبوب کریم علیہ السلام چاہتے تو اس دور کے فاتحین کی طرح، اور آج کے بھی کفار فاتحین کی طرح، کیونکہ آج بھی کفار کا یہی طریقہ ہے،
آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر کیا حالت ہے، کوئی انسانیت کا احترام، کوئی جنگی اصول اور ضابطے، کوئی خواتین اور بچوں کے حوالے سے کوئی قانون اور ضابطہ ان لوگوں کے ہاں نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام اگر ایک اشارہ فرما دیتے تو جتنے بھی اہل مکہ کے لڑنے والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ ان کی پشتوں پر تھے، اور 10,000 کے جس لشکر کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے، ہر ایک کافر کے پیچھے محبوب کریم علیہ السلام کا ایک پیارا صحابی رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا اور اشارے کا منتظر تھا۔ اگر آقا کریم علیہ السلام ایک اشارہ فرما دیتے تو فوری طور پر یہ ہزاروں لوگوں کی گردنیں جو تھی وہ اڑ جاتی، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، تم آج جبکہ مکمل طور پر میرے قبضے اور میرے کنٹرول کے اندر ہو، مجھ سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو اہل مکہ نے جتنے بھی ان کے بڑے بڑے اس وقت سردار تھے انہوں نے یک زبان کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے نہایت ہی معزز اور شریف بھائی ہیں اور نہایت ہی معزز اور شریف بھائی کی اولاد ہیں۔ تو شرفاء اور معزز لوگ جب اپنے جان کے دشمنوں کے اوپر غلبہ پاتے ہیں، فتح مند ہوتے ہیں، تو وہ پھر سامنے والے دشمن کے معاملات اور ان کی دشمنی اور ان کے طریقہ کار کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنا مقام، مرتبہ، اپنی شرافت، اپنی عزت اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے شرفاء اپنے دشمنوں پر فتح مند ہو جائیں، تو شرفاء جو سلوک اپنے مغلوب دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم آپ سے انہی شرفاء والے ہی رویے اور سلوک کی توقع اور امید کر رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے کوئی ان کو تان و تشریح کا نشانہ نہیں بنایا۔ ان کے پہلے والے 21 سالہ گزشتہ دور کے 13 سال ہجرت سے قبل، اب 8واں سال ہجرت کے بعد، تو آپ نے ان کو ان کے کرتوت نہیں یاد دلائے، ان پر آر نہیں دلائی، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے معزز اور شریف کہا، میرے والد کو، میرے دادا جان کو معزز اور شریف کہا، تو میں بھی آج تم سے شرفاء والا ہی رویہ اور سلوک اختیار کروں گا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے یہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے کہ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کے دن کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنے تمام کے تمام اہل مکہ، کفار و مشرکین، دشمنوں کی گردنیں اڑوا دیتے، آپ سب کو قتل کروا دیتے، اور یہ بالکل جائز تھا، جنگی اصولوں کے مطابق یہ بالکل جائز کارروائی ہوتی ہے، لیکن نہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو قتل نہیں۔ 8 افراد ایسے تھے جو محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی علل اعلان توہین اور گستاخی کرتے تھے، ابن قتل وغیرہ، ان کے لیے اللہ پاک کا حکم تھا محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام جنہوں نے آپ کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، ان کے لیے کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ تو ان 8 افراد جن میں ایک عورت بھی شامل تھی، ان کے نام لے کر محبوب کریم علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا کہ اقتلوہم حیث ثقفتموہم لو کانوا تحت استار الکعبہ، کہ ان 8 افراد جن کا نام لیا گیا ان کو تم لوگ قتل کر ڈالو، چاہے جہاں بھی پاؤ، حتیٰ کہ خانہ کعبہ شریف کے پردوں کے اندر اور غلاف کے اندر بھی اگر یہ چھپے ہوئے مل جائیں تو ان کو وہیں پر تم لوگ قتل کر دو۔ اللہ پاک کا حکم اسی طریقے سے تھا۔ اور بعد میں ان میں بھی ایک جو ہے وہ بعد میں بچ گیا کہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے سب کو آزادی دے دی تو پھر ان لوگوں نے اگلے دن اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ ایک جس کا نام لیا تھا محبوب علیہ السلام نے اس کو قتل کرنا ہے، تو وہ شخص بڑا تیز تھا۔ وہ جو لوگ محبوب کریم علیہ السلام کی بیعت کرتے چلے جا رہے تھے اہل مکہ میں سے اور کلمہ شہادت پڑھتے چلے جا رہے تھے، وہ انہی کی آ کر صف اور لائن میں لگ گیا، اور چلتے چلتے جب اس کی باری آئی محبوب کریم علیہ السلام کی طرف اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے تاکہ محبوب علیہ السلام اپنی بیعت میں لے لیں۔ تو احادیث صحیحہ میں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے
اپنے ہاتھ مبارک فوراً پیچھے کر لیے اور اس کو آپ نے نہ تو کلمہ شہادت پڑھایا اور نہ ہی اس کو بیعت میں لیا۔ وہ شخص بڑی تیزی سے وہاں سے اٹھا اور جا کر پھر لائن میں لگ گیا، اور لائن چلتے چلتے جب پھر اس کی باری آئی، محبوب کریم علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ فرمائی، پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک پیچھے سمیٹ لیے اور آپ نے نہ اسے کلمہ شہادت پڑھایا نہ اس کی بیعت قبول فرمائی۔ وہ پھر نہایت ہی تیزی کے ساتھ اٹھا اور تیسری مرتبہ جا کر پھر لائن میں لگ گیا۔ اس کے تو محبوب علیہ السلام نے نام لے کر قتل کے احکام جاری کیے ہوئے تھے، لیکن اس وقت جو محبوب کریم علیہ السلام کے پیچھے اور دائیں بائیں صحابہ کرام ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، وہ اس کو شخصی طور پر پہچانتے نہیں تھے۔ این ممکن ہے یہ انصار مدینہ ہو، دیگر قبائل کے پیارے صحابہ کرام ہو، تو اس شخص کو جانتے نہیں تھے، شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ اب وہ تیسری مرتبہ بھی لائن میں لگ گیا اور محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے آ گیا، پھر اس نے ہاتھ آگے پھیلائے تو پھر محبوب کریم علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اور آپ نے پھر اپنے پیارے صحابہ کرام جو ڈیوٹی پر تھے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم لوگوں کی توجہ نہیں تھی کہ جب 2 مرتبہ میں نے اس شخص کی بیعت قبول نہیں فرمائی اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو پکڑ کر قتل کر دیتے۔ تو عرض کی حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، ہم معاملے کو سمجھ نہیں پائے، تو حضور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آپ کرم فرماتے اور انکھیوں سے آپ اشارے ہی فرما دیتے تو ہم فوراً اس کی گردن اڑا دیتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ خائنۃ الاعین، اللہ پاک کے کسی بھی نبی علیہ السلام کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ آنکھوں کے اشارے کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرے۔ ہاں جی، فرمایا ہم جو حکم بھی دیں گے صریح الفاظ کے اندر حکم اس کا جاری فرما دیں گے۔ تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ اشارے کنائے یا آنکھوں کے اشارے کے ساتھ نہیں معاملات کسی کے قتل کے حکم۔ تو اس کے بعد جب وہ شخص ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے اس کی بیعت کو نہیں قبول فرمایا، کلمہ اسلام اس پر پیش نہیں فرمایا، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے تو محبوب علیہ السلام نے نومینیٹ فرمایا ہوئے قتل کے لیے اور میرے تو نام لے کر قتل کے احکام جاری فرمائے ہوئے، تو وہ بھاگ جاتا، لیکن نہیں، وہ آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں اس کی طرف اپنے مبارک ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراً وہاں سے اٹھ کے پھر صف میں لگ جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر آ جاتا ہے، تو وہ شخص جس کے نام لے کر قتل کے احکام جاری ہو چکے، جب وہ تیسری مرتبہ بھی محبوب کے در والا یعنی آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو محبوب علیہ السلام اس کو خالی نہیں لوٹاتے، محبوب کریم علیہ السلام اس کو معاف فرما دیتے ہیں، چونکہ یہ محبوب علیہ السلام کا خاص حق تھا، آپ نے معاف فرما دیا، اللہ پاک بھی راضی۔ محبوب علیہ السلام نے اس کو کلمہ شہادت بھی پڑھایا اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنی بیعت میں بھی لے لیا۔ تو الغرض نبی پاک علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات، تو مکہ والے لوگ جو تھے وہ 1-2 کے علاوہ اور بعد میں وہ بھی مشرف اسلام ہو گئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے قتل کے احکام بھی جاری نہیں فرمائے، اور جب قتل کے احکام بھی جاری فرمائے تو پھر اس دور کے قانون اور ضابطے کے مطابق محبوب کریم علیہ السلام اگر چاہتے تو تمام مکہ کے لوگوں کو آپ اپنا غلام بنا لیتے اور ان کی خواتین کو اپنی کنیزیں بنا لیتے اور اپنے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے۔ قتل کے احکام بھی بالکل جاری کرنے جائز تھے، ان کو غلام اور کنیزیں بنانا بھی بالکل شرعی طور پر بھی اس دور کے تمام عالمی قوانین کے مطابق بالکل جائز تھا، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے معاف فرما دیا، نہ ان کو آپ نے قتل فرمایا اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام نے ان کو غلام اور کنیزیں بنایا۔ محبوب نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد۔ محبوب کریم علیہ السلام کے اس کریمانہ مبارک رویے کے باعث، کرم نوازی اور مہربانی کے باعث وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور اگلے دن انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اسی موقع کے اوپر عقبہ بن ابی معیط جو اتنا بڑا دشمن اسلام تھا اور میدان بدر میں قتل ہو گیا تھا، اس کا بیٹا ولید بن عقبہ بن ابی معیط وہ بھی اس موقع کے اوپر اسلام لے آیا۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا اور جو بنو مستلق قبیلہ ہے، ان کے لوگوں کا دور جاہلیت یعنی قبول از اسلام سے پہلے سے جو ہے آپس میں کوئی تنازع چل رہا تھا، اختلاف اور مسئلہ ان کے درمیان میں موجود تھا۔
اب بعد میں یہ شخص مدینہ طیبہ بھی حاضر ہو گیا، ولید بن عقبہ بن ابی معیط، اور نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے اور معاملات چلاتا ہے۔ بنی مستلق میں حضرت ابو الحارث ابن درار رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے کہ جب ہم لوگوں پر بھی اللہ پاک نے کرم فرمایا، ہم مشرف اسلام ہو چکے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے جتنے بھی سربراہان تھے ان سے ملاقات فرمائی، اپنی بارگاہ میں یاد فرمایا، طلب فرمایا، اور ان کو احکام اسلام پہنچانے کے ساتھ زکوٰۃ جو تھی سالانہ اس کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ تو بنی مستلق نے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ اپنا کوئی نمائندہ جو ہے، ہم بالکل آپ کے حکم کے مطابق جیسے جیسے آپ نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، یہ جو مالی عبادت ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو ہمارے قبیلے کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب ہیں ہم ان سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اور اتنے دنوں کے بعد آپ اپنا نمائندہ ہماری طرف روانہ فرمائیں اور ہم بالکل وہ جمع شدہ زکوٰۃ اس کو پیش کر دیں گے، اور وہ مدینہ طیبہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بیت المال میں پیش کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر زکوٰۃ واقعی اکٹھی کر لی، اور جیسے محبوب کریم علیہ السلام کا حکم مبارک تھا اس کے مطابق انہوں نے اپنے سارے کے سارے معاملات چلانے شروع کر رکھے تھے۔ کچھ وقت سے زکوٰۃ بھی اکٹھی ہو گئی اس سال کی، اب وہ انتظار میں ہے۔ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ ان کی طرف مدینہ طیبہ کی جانب سے آ رہا ہے۔ اب ان کو تو اپنا پچھلا سارے کا سارا مسئلہ یاد آ گیا بنی مستلق کو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کو تو زندہ بھی نہیں چھوڑا جاتا، لیکن جو ان کے بزرگ تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم مشرف اسلام ہو چکے اور یہ بھی اسلام لا چکے ہیں، اور اسلام کی آمد سے اور نبی پاک علیہ السلام کے دعوت دین کے مرحلے شروع ہونے سے دور جاہلیت ختم ہو گیا۔ اب صرف اس ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو نہ دیکھو کہ یہ ہمارا دشمن ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس شخص کو کس نے ہماری جانب روانہ کیا ہے۔ تو وہ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے بھیجا ہے، اور یہ محبوب علیہ السلام کا نمائندہ ہے، لہٰذا ہم نبی پاک علیہ السلام کے اکرام کی وجہ سے کہ محبوب علیہ السلام کا بھیجا ہوا ہے پورا ان کا اکرام کریں گے، ان کو قبیلے میں عزت دیں گے، اور جتنا وقت یہ گزارنا چاہے گزارے، ان کے کھانے پینے رہائش کا بہترین انتظام اور پورا اعزاز و اکرام بھی، اور زکوٰۃ پیش کرتے ہیں، اور جب ان کا دل کرے گا یہ واپس مدینہ طیبہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ بات طے کر لی، اور ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے استقبال کے لیے وہ آگے بڑھے۔ اب جب بنی مستلق کے لوگوں کو دیکھا تو عقبہ کے اس بیٹے ولید بن عقبہ کو یاد آ گیا، وہ تو اتنے سال پہلے کا ہمارا تو معاملہ چل رہا ہے۔ شیطان دراصل جو تھا نا، اس نے آ کر ان کے دل میں وہم ڈال دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قتل ہی نہ کر ڈالے مجھے۔ بس وہ ایسا خوف طاری ہوا ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے اوپر کہ انہی قدموں پر ہی اس نے اپنی سواری جو تھی وہ واپس مدینہ طیبہ کی طرف دوڑا دی۔ چاہیے تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا بھیجا ہوا ہے اور حالات کا پورا جائزہ تو لیتا، پہلے بنی مستلق کے بزرگوں سے مل تو لیتا، پھر صورتحال جو بھی تھی سامنے آتی، لیکن نہیں، اس نے ملاقات ہی نہیں کی، اور جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس نے فوراً اپنا گھوڑا جو تھا وہ پیچھے دوڑایا، اور مدینہ طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ گیا۔ اور پھر حاضر ہونے کے بعد صرف یہ نہیں کہ یہ حقیقت کا اظہار کر دیتا کہ حضور پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا، ورنہ میں ادھر ہی عرض کر دیتا کہ ان کے اور میرے درمیان میں کچھ ایسے معاملات ہیں، لہٰذا مجھے جان کا خطرہ ہے، ان سے آپ مجھے نہ بھیجیے، کسی اور عامل زکوٰۃ کو بھیج دیجیے۔ حضور میں پہلے میرے ذہن میں نہیں رہا اور اب مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، لہٰذا حضور میں واپس آ گیا ہوں، آپ کسی اور ہستی کو بھیج دیں۔ چاہیے تھا کہ حقیقت حال کا وہ اظہار کر دیتا، اس نے حقیقت بھی نہیں بیان کی، الٹا بنو مستلق کے اوپر جھوٹ بول دیا اور یہ کہا کہ حضور منعوا الزکاۃ، ان بنی مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ روک لی ہے، وَأَرَادُوا قَتْلِي، اور انہوں نے تو حضور میرے قتل کا ارادہ کر لیا۔ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی مقدس ذات بابرکات، آپ جو ہے تو چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت سارے کے سارے عالمین کے اوپر ہے،
نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات کے اوپر جو ہے شاہد بنا کر بھیجے گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس جو ہے وہ جیسے ہر چیز کے ظاہر پر کام کرتی ہے، اسی طرح ہر چیز کے باطن کے اوپر بھی نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کام کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ تکمیل دین کے تقاضے ہوتے ہیں اور بہت سارے امور و معاملات ہوتے ہیں جن کے باعث ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ظاہر کے اوپر جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات یا اللہ کریم جل شانہ نے تکمیل دین کے تقاضوں کی خاطر ہی، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ الحجرات کی یہ آیت بینہ نازل فرمانی تھی جو آج کے درس کے حوالے سے ہے، اور اللہ کریم چاہتا ہے تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی توجہ اس وقت ہٹا دیتا ہے، تو رب کریم جل شانہ نے چاہے اپنی حکمت بالغہ کے تقاضوں کے مطابق پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی توجہ ہٹائی، یا محبوب کریم علیہ السلام پر حقیقت حال منکشف ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کے علم مقدس کے اندر ہے کہ احکام الہی نے نازل ہونا ہے، اور تکمیل دین کے تقاضے اس وقت یہ ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام بالکل ظاہر کے اوپر جو ہے وہ سارے معاملات رکھیں۔ لہٰذا نبی پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے قتل کا اے ولید بن عقبہ انہوں نے ارادہ کر لیا اور زکوٰۃ بھی انہوں نے روک لی، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی حضور انہوں نے زکوٰۃ بھی روک لی ہے، مجھے پیش نہیں کی، اور مزید وہ تو میں اگر وہاں رکتا وہ تو مجھے قتل کر ڈالتے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی مقدس ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم ابھی ان کی طرف نبعث البعث، ہم ابھی لشکر تیار کرتے ہیں اور 1-2 دن کے اندر ہی بنی مستلق کی طرف جو ہے ہم لشکر روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پیارے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا سیف من سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے طلب فرمایا، اور آپ نے فرمایا آپ ایک دستہ تشکیل دیں، بنی مستلق جتنا قبیلہ ہے اس حوالے سے تو جتنے آپ کو مجاہد جوان چاہیے وہ آپ فراہم کریں، اور اس کے بعد جو ہے جائیں ان کی طرف، لیکن فوری طور پر حملہ آور نہیں ہونا، ان کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ذرا سائیڈ پہ رکھنا ہے، اور پہلے جو ہے بنی مستلق کے امور و معاملات کی تفتیش کرنی ہے اور ان کو مکمل طور پر چیک کرنا ہے آپ نے۔ اگر ان میں اسلام کے امور و معاملات آپ کو واضح طور پر نظر آئیں تو پھر آپ ان سے بات کریں، ان کے سردار سے، انہوں نے کہیں کہ زکوٰۃ کے لیے ہم نے بندہ بھیجا تھا اور یہ معاملات طے ہوئے تھے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور ان کے معاملات درست ہو تو آپ اپنے ساتھیوں کو پھر آپ جہاں چھپائیں گے پوشیدہ کریں گے، وہاں سے لے کر آپ واپس آ جائیں، اور اگر دوسری صورتحال ہو تو ان کے خلاف آپ جہاد کریں۔ اب یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط آپ کے یہ جملہ احکام جو آپ جاری کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اپنے کانوں سے دیکھ رہا ہے سارے معاملات اور حالات کو، تو محبوب کریم علیہ السلام کی تلقین کے مطابق اگلے دن ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے ساتھ بنی مستلق کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ اپنے ساتھیوں کو آپ نے 1-2 کو اپنے ساتھ لیا، باقیوں کو آپ نے ادھر ادھر وادی میں پھیلا دیا، اور مغرب کے ٹائم آپ جو ان کے قبیلے کے قرب میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ مغرب کی آذان جو ہے قبیلے میں بلند ہو رہی ہے، آپ بھی قبیلے میں داخل ہو گئے، ان کے امام نے جماعت کروائی، آپ نے ان کے ساتھ باجماعت نماز ادا فرمائی، ان کے معاملات کو دیکھا کہ وہ سارے معاملات میں اسلام کی بات کر رہے ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں، تو جا کر آپ نے ملاقات کی، وہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے، اور آپ نے ان کے سارے معاملات کو چیک کیا، ان سے گفتگو کی، نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ بالکل نکھر کر جو تھا وہ سامنے آ گیا کہ انہوں نے تو زکوٰۃ باقاعدہ اکٹھی کی ہوئی ہے، اور کوئی انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو عقبہ بن ابی معیط کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص آ رہے جس کے درمیان اور ہمارے درمیان دشمنی ہے، لیکن اب یہ نبی پاک علیہ السلام کا نمائندہ اور نائب ہے اور عامل زکوٰۃ بن کر آیا ہے تو ہم اس کا پورا اکرام کریں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے لوگوں کو ساتھ لیا، زکوٰۃ بھی لی، اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ بنی مستلق نے پھر جا کر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئی، اول سے لے کر آخر تک ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی موجودگی میں سارے معاملات جو ہے وہ
بیان کیے. حضرت خالد بھی جو معاملات دیکھ چکے تھے وہ بھی آپ نے بیان کی اور تصدیق کر دی. اسی گفتگو کے دوران اور اسی مرحلے کے دوران محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر نزول وحی مبارکہ کی حالت طیبہ طاری ہوئی، اور 26ویں پارے سورہ الحجرات کا یہ فرمان گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نازل ہوا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق، اب یہاں فاسق جو ہے وہ اس حال کے مطابق جو ہے کلام مقدس نازل ہوا ہے. کلام بلیغ وہی کلام ہوا کرتا ہے جو مقتضائے حال کے موافق نازل ہو. تو چونکہ یہ سارے کا سارا پس منظر اور واقعہ جو ہے وہ اس فرمان الہی کا سبب نزول اور شان نزول بن رہا ہے، تو یہاں فاسق جو ہے اللہ پاک نے وہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو قرار دیا ہے. اس شخص نے جھوٹ بولا جا کر اس قبیلے کے اوپر، اور معاملات کچھ تھے اور اس نے آ کر کچھ جان بوجھ کر جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو فوری طور پر اس کی خبر کا یقین نہیں کر لینا، بلکہ پوری تحقیق سے کام لینا ہے، تفتیش سے کام لینا ہے، اور مکمل طور پر اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کے بارے میں مکمل معلومات لینی ہے، مکمل تبیین ہو جائے اور حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے. اس وقت تک جو ہے تم نے کوئی اقدام نہیں کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تم سنتے ہی جو ہے اس پر فوری طور پر یقین کر لیا کرو اور اس کے بعد کارروائی کر لو. تو فرمایا اگر اس طرح تم فوراً خبر سنتے ہی اس کا یقین کر کے کارروائی کر لو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاؤ گے بے جہالت، لا علمی کے باعث، اور پھر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے تصبحوا، جو کچھ بھی تم نے کیا علی ما فعلتم نادمین، اس پر شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات کی اس آیت بینہ نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی شخص، ایک وہ قبیلہ تھا بنی مستلق جو بالکل اسلام لا چکا ہے، جن کے معاملات پہلے نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ، اہل ایمان اور اہل اسلام کے ساتھ بالکل درست چل رہے. اب ایک شخص ان کے متعلق خبر لے کر آتا ہے جو بالکل ہی ان کے اسلام ایمان کے تقاضوں کے برعکس ہے. تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیش ہو جائے تو پھر تمہیں مکمل طور پر اس کی تحقیق اور تفتیش کر لینی چاہیے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید متقین کے لیے ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تو واضح طور پر یہ حکم ہے کہ کوئی بھی خبر آئے جب تک اس کی تحقیق اور تفتیش نہ کر لیا کرو اس پر کوئی بھی رد عمل نہ دیا کرو اور اس کے حوالے سے کوئی عملی اقدام نہ اٹھایا کرو. سبحان اللہ. ہاں، تحقیق و تفتیش کے بعد اگر وہ خبر سچی ثابت ہوتی ہے تو پھر جو سچی خبر کے تقاضے اس کے مطابق احکام اسلامی پر عمل کیا جائے گا. قرآن پاک متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے قیامت تک کے لیے. یہاں ہدایت کا کون سا پہلو موجود ہے، کون سی تعلیم موجود ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی خبر آئے، کوئی ایسا معاملہ آئے تو ہمارے اوپر ہمارا دین یہ لازم قرار دے رہا ہے، اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ ہمیں مکمل طور پر اس کے حوالے سے تحقیق اور تفتیش کر لینی چاہیے. سبحان اللہ. آج جس دور کے اندر ہم ہیں، چونکہ یہ اطلاعات کے ذریعے سے اور خبروں کے ذریعے سے سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں باقی معاملات کے اندر اتنی ترقی ہو گئی ہے اور معاملات، اکتشافات اور نئے نئے امور و معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو وہاں خبر رسانی کے جو ذرائع ہیں وہ بھی بالکل ہی ایک اوج کمال کے اوپر پہنچ گئے، ان کے معاملات بھی. ہم بالخصوص جو اہل پاکستان ہیں، تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ یہ حادثہ اور ٹریجڈی ہے کہ وہ باقی دنیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے مقابلے میں وہ صدیوں کے اعتبار سے پیچھے چل رہے ہیں. اور یہ دنیا کے اندر جو اس وقت
سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ اسی کے سارے نتائج ہیں کہ انسانی مساوات جو ہے وہ قائم نہیں ہو پا رہی ہے۔ بالخصوص انسان کے جو ایک معاشی امور و معاملات ہیں، جو اسلام کا مبارک نظام تھا، جو اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے پیش فرمایا کہ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے انسان مسلمانوں کو جو ہے وہ عالمی طاقت بنایا، فوجی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی۔ کتنی صدیوں تک دنیا میں مسلمان جو ہیں تو سپرمیسی کے مقام کے اوپر رہے، پوری دنیا کو لیڈ کرتے رہے۔ اے کاش کے دور خلافت راشدہ اسی طرح جاری و ساری رہتا۔ ہاں جی، شورائی نظام جو تھا مسلمانوں کا کہ باپ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو نامزد نہ کرے، پہلے والا حکمران اپنے خاندان میں سے کسی کو نامزد نہ کرے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا خاندان ہر اعتبار سے جو ہے وہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ خاندان ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام کے خاندان مقدس میں وہ ہستیاں موجود تھیں جن کی اول سے لے کر آخر تک تربیت خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمائی تھی۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی عظیم ذات بابرکات، محبوب علیہ السلام چاہتے آپ کا اپنا پیارا بیٹا چونکہ اس کا وصال فرما چکے، تو حضور مولا کائنات کی تربیت بھی تو محبوب علیہ السلام نے پیارے بیٹوں کی طرف فرمائی ہے۔ داماد ہیں محبوب علیہ السلام کے، محبوب نے ان کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا ہوا ہے۔ محبوب علیہ السلام چاہتے تو حضور مولا کائنات کی آپ بیعت کروا دیتے اور خطبہ حجت الوداع میں آپ کی حکومت کا بھی اعلان فرما دیتے اور اپنی حیات طیبہ میں وصال اقدس سے 2.5 ماہ پہلے ان کو ولی عہد مقرر فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا محبوب علیہ السلام نے۔ امرہم شورا بینہم، قرآن پاک فرماتا ہے مسلمانوں کے جتنے بھی باہمی امور و معاملات ہوتے ہیں وہ آپس میں شورا کے ذریعے طے ہوتے ہیں، مشورے سے۔ تو جب چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں اللہ پاک نے مشورے کا حکم دیا ہے، قرآن میں حکم ہے شاورہم فی الامر، تمام کے تمام امور و معاملات میں میرے محبوب آپ مشورہ فرمایا کیجیے۔ تو کیا خیال ہے، مجھے اپنے گھر کے بارے میں تو قرآن حکم دیتا ہے مشورہ کیجیے، دکان کے بارے میں حکم دیتا ہے ایکسپرٹ اور ماہر جس پر مجھے اعتماد ہو میں اس سے مشورہ کروں، مجھے حکم ہے شاورہم فی الامر، اور قرآن نے فرمایا امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے جتنے بھی امور و معاملات ہیں وہ آپس کے باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو جب چھوٹے چھوٹے امور و معاملات میں مسلمانوں کی تو پہچان وصف اور خوبی ہے کہ ان کے معاملات ہوتے ہی شورا کے ذریعے، تو سلطنت کا نظام اور پورے عالم اسلام کا نظام کیا اس کے لیے کوئی مشورے کا حکم شریعت میں نہیں ہوگا؟ وہاں مشورے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں پڑی اور سرے سے اس کی نفی ہو جائے گی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسی لیے نامزدگی نہیں فرمائی۔ پنجگانہ نماز 24 گھنٹوں میں چونکہ 5 مرتبہ آ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی حاضری اور عبادت، اس میں کوئی تعطل اور رکاوٹ نہ آئے، تو محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر المومنین امام الباسلین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو مقرر فرما دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا میرے پیارے ابو بکر صدیق جو تھوڑی دیر پہلے نماز جمعہ کے بعد مجھ سے اجازت لے کر مقام سنہو پر تشریف لے گئے اور انہوں نے آج عصر مغرب عشاء وہی ادا فرمانی ہے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حبیبہ بنت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاں، وہ آئیں گے نماز فجر کے وقت واپس، لیکن نہیں، مجھے وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کا حکم ہو گیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ محبوب علیہ السلام نے مسجد سے گھر مبارک میں تشریف لا کر پھر آپ نے حکم جاری فرمایا تھا۔ اگر مسجد میں یہ حکم جاری فرماتے تو پھر تو اس کا مخاطب سارے صحابہ کرام بھی ہو جاتے، لیکن جب محبوب علیہ السلام جمعہ پڑھا کر سب سے مل کر آپ اپنے در دولت پر تکلیف کے عالم میں تشریف لائے، گھر میں جلوہ گر ہو کر جب محبوب علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا تو خطاب ہی محبوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنے مقدس نورانی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیا حکم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کہ جلد میرا یہ حکم میرے پیارے ابو بکر صدیق تک پہنچایا جائے کہ وہ نماز عصر سے پہلے مقام سنہو سے واپس آ جائے مدینہ طیبہ، اور میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار، میرے تمام پیارے صحابہ کرام کو پنجگانہ نمازوں کی امامت
امامت میرے پیارے ابو بکر صدیق ہی کرتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ تو مصلی جو امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت اور نیابت ہے، نماز کی امامت، وہ محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما دی۔ لیکن جو امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت، سیاسی اور انتظامی معاملات امت کے سنبھالنا، وہ چونکہ مسلمانوں کا نظام شورائی نظام ہے، تو محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کسی کو مقرر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جس کے اوپر یہ متفق ہو جائیں گے وہی ہستی مسلمانوں کی امیر ہوگی۔ چنانچہ پھر یہی ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ درمیان میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں ایک ایسا معاملہ انصار مدینہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے درمیان پیدا ہوا اور خیر خیر کے معاملات ظاہر ہو گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت منعقد ہو گئی، اور پھر آپ دیکھیے حدیث صحیحہ کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کی تدفین مقدسہ کے بعد جیسے ہی آپ منبر شریف پر جلوہ گر ہوتے تو آپ فرماتے کہ وہ صورتحال اچانک سامنے آ گئی تھی، میں آپ لوگوں کی گردنوں سے اپنی بیعت کا جو قلادہ ہے اس کو اتار رہا ہوں، لہٰذا آؤ باہمی مشورہ کرو، اور جس پر آپ لوگ متفق ہوں گے میں ابو بکر بھی اسی کے اوپر متفق ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تمام بڑی بڑی جتنی بھی اکابر ہستیاں صحاب رائے ہیں، اصحاب حل و عقد ہیں، حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات کے متعلق پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے یہاں تک اس موقع کے اوپر ارشاد فرمایا اپنا مشورہ دیتے ہوئے، بھائی معاملہ یہ ہے کہ جس دین کے اندر نماز نہ ہو وہ دین بھی بلا کوئی دین ہے۔ اللہ اکبر تو اللہ ہماری نمازوں کی امامت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سپرد کر کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ہمارے دین کے معاملات جب حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد کر دیے تو لقد ردینا لدنیانا علی من رضی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جس ہستی پر ہمارے دین کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام راضی ہیں، ہم اسی ہستی کی بیعت کر کے اپنی دنیا کے معاملات میں بھی اسی ہستی کے اوپر راضی ہو گئے۔ تو الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مشورے کے ذریعے سے جو ہے وہ بیعت منعقد ہوئی ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ بھی شدید بیمار ہو گئے، اور جب آپ ملاحظہ فرما رہے کہ اب اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے تو وصال اقدس سے کتنی بڑی بڑی کتابوں کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جتنے مدینہ طیبہ میں اصحاب حل و عقد ہستی ہیں، یہاں تک کہ جو سمجھدار اور ان معاملات کو سمجھنے والی عظمت والی خواتین تھی، ان سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشورہ فرمایا۔ مدینہ طیبہ کی مضافاتی قبائل اور بستیوں میں جتنے بڑے بڑے دانشور موجود تھے سب کو آپ بلاتے رہے، اور کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے مدینہ طیبہ اور مضافاتی علاقوں میں جو یہ کہہ سکے کہ حضرت صدیق نے ان سے مشورہ نہیں کیا۔ چنانچہ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے لگا کر مشورہ مکمل فرما لیا، اور جس دن آپ کا وصال اقدس ہو رہا ہے پیر کی دوپہر کو آپ کا وصال اقدس ہے 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری، تو 22 جمادی ثانی بروز پیر نماز فجر جب ادا ہو گئی تو آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سہارا لگا کر تو آپ باقاعدہ مسجد شریف کے مین گیٹ پر تشریف لائے۔ پیارے صحابہ کرام نماز ادا کر چکے ہیں، جلوہ گر ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس حالت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وصال اقدس والی صبح نماز فجر کے بعد کہ ان اولی علیکم احدا بمشورتکم، میں نے تم سے 3 دن 3 رات مشورہ مکمل کیا، تمہارے مشورے کی روشنی میں اگر کسی ہستی کو میں تمہارے اوپر مقرر کر دوں تو کیا فتطیعون، تم اس بات کی اطاعت کرو گے؟ اب آپ جتنی بڑی بڑی کتابیں سب کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ فقام علی بن ابی طالب، تو سب سے پہلے اہل مسجد میں سے حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا ان ولیت علینا عمر فنطیعو، اگر آپ ہمارے اوپر حضرت عمر بن خطاب کو مقرر فرمائیں گے اور ان کی بیعت کا ہمیں حکم دے تو ہم بالکل حضرت خلیفۃ الرسول آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ سبحان اللہ کیونکہ مشورہ مکمل ہو چکا تھا، اور ہر ہستی نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے اوپر جو ہے وہ اظہار کر دیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کو ذرا شکایت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں بڑی سختی ہے، انہوں نے اس
معاملے کی طرف متوجہ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب بھی ان کو واضح طور پر ایک تسلی بخش کلمات کے اندر جو ہے وہ عطا کر دیا، وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ تو الغرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکمل مشورے کے ساتھ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 6 رکنی مجلس شورا وہ منعقد ہوئی۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بیعت 6 دن تک حضور مولا کائنات انکار کرتے رہے، تمام اہل مدینہ متفق ہیں۔ تو الغرض حضرت سیدنا امام حسن مجتبی امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان کا بھی انتخاب باقاعدہ اصحاب رائے اور اصحاب حل و عقد کے مشورے کے ساتھ ہوا۔ تو گزاری یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا نظام شورائی نظام تھا، اگر یہ نظام ختم نہ ہوتا اور جو اہل ہستی ہوتی، جو شرائط اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، الائمۃ من قریش، قریش کی ہر وہ ہستی کہ جس کے اندر اہلیت خلافت موجود ہوتی، اہلیت امارت موجود ہوتی، باہمی مشورے کے ذریعے سے جو نظام 30 سال سے آ رہا تھا، اگر وہ نظام مسلسل جاری رہتا تو یقینی طور پر مسلمان جس طریقے سے اس دور کے اندر فوجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تو جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ انسانیت کو فیض یاب کرتا رہتا، جس کے اندر انسانی مساوات کا سب سے زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے اور ہر انسان کا بنیادی حق اس کے دروازے پر پہنچانے کا ریاست کو حکم ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ 30 سالوں کے اختتام کے اوپر خلافت راشدہ کی بسیج جو بساط جو تھی وہ لپٹ گئی اور اس کی جگہ خاندانی اور موروثی نظام جو ہے اس نے لے لی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کا 132 ہجری تک، آگے بنو عباس کا، یہ سارا جو آج اس کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارا معاشی نظام بھی ختم ہو گیا، تہذیبی نظام بھی ختم ہو گیا، کتابوں کی زینت رہا، ممبروں کی زینت رہا، لیکن معاشرے کے اندر وہ عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ اور آج سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کو ایک واضح طور پر تقسیم کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کا عالمی دن منا لیا جاتا ہے عالمی پاورز کی جانب سے، اقوام متحدہ کے تحت انسان کے لیے، لیکن وہ قوموں کو ان کا جائز حق تو نہیں دے رہے۔ ایک پوری کی پوری دنیا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ایک طرف ہو جاتی ہے اور صرف امریکہ بہادر ایک طرف، اور وہ ویٹو پاور رکھتا ہے، اور وہ سارے کے سارے پھر وہاں جمہوریت کدھر چلی جاتی ہے، اکثریت کی رائے کا احترام کہاں چلا جاتا ہے۔ تو الغرض معاملہ یہ ہے کہ آج ہم ان نتائج کو بھگت رہے۔ تو چونکہ ایک تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے، حادثہ ہے، اور ہم پاکستان، ہمارا معاملہ بھی ہوئی تیسری دنیا کے ممالک میں ہمیں قیادتیں ایسی ملی ہے کہ 75 سال میں چونکہ ہماری کوئی آج تک تعلیمی پالیسی مرتب نہیں ہو سکی، ہماری کوئی معاشی پالیسی مرتب نہیں ہو سکی، ہماری کوئی کسی قسم کا کوئی نظام مرتب نہیں ہو سکا۔ ہاں جی، تو لہٰذا آج جب سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے مکمل طور پر انتشار کا شکار ہو گئے۔ ایک سوچی سمجھی اس کے پیچھے جو ایک 5ویں نسل کی دوغلی ابلاغی جنگ جو تھی، وہ چونکہ پورے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی باقاعدہ پہلے سے مستند عالم دین اگر جمعے کے خطبے میں بھی کوئی سخت الفاظ استعمال کر دے تو ہمارا قانون فوراً حرکت میں آ جاتا ہے، اس عالم دین کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے، اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو جناب جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ مستند ہے، سند یافتہ ہے، اس پر ایک علاقے کے مسلمانوں کا پورا اعتماد ہے، انہوں نے امامت کا منصب دیا ہوا ہے، خطابت کا منصب دیا ہوا ہے اور وہ خدمت دین کر رہا ہے۔ ہاں وہ ایک بات کو حق سمجھتا ہے تو ذرا لب و لہجہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، ایجیٹیشن کا باعث بن رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے، تو فوری طور پر قانون متحرک ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں جو رات دن آپ اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں کو علل اعلان اور نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارا قانون حرکت میں نہیں آ رہا، اللہ اکبر، ان کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے،
پورا تحفظ ان کو ہمارے معاشرے میں حاصل ہے. ہمارے کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے کیونکہ بٹھایا ہی انہوں نے ہے، اور ہمارے ادارے خود کسی اور کی نیابت کے اندر ہیں. اب حالات بہت بدل رہے ہیں، اللہ کرے جلدی بہتری آ جائے، ورنہ ہمارے وطن عزیز کو اخلاقی طور پر جان بوجھ کر اس دوغلی ابلاغی جنگ جو تھی 5ویں نسل کی اور 5th کالم کی، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اخلاقی طور پر کتنا دیوالیہ نکل گیا ہے کہ آج وہ کتابیں چھپ رہی ہیں، وہ معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز پر ایسے انٹرویو چل رہے ہیں کہ وہ خود ولاگر بھی کہہ رہے ہیں، وہ صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کے سامنے کرنے کی بات ہی نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن دھڑا دھڑ وہ معاملہ چل رہا ہے. تو اخلاق ہمارا کدھر گیا؟ وہ مشرقی روایات ہمارے ملک میں کدھر گئی؟ اسلامی روایات وہ کدھر گئی ہمارے ملک کے اندر؟ فکری انتشار، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اعلان توہین اور گستاخیاں ملک میں قانون ہونے کے باوجود وہ لوگ مسلسل کر رہے ہیں، اور ولاگ کے اوپر ولاگ آ رہا ہے، لیکن ان کے خلاف تو کوئی قانونی ادارہ متحرک ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو برسر عام پوری دنیا میں معاملات چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے جتنے عقائد نظریات جمہور مسلمانوں کے آ رہے ہیں، جن لوگوں کی پاکستان کے اندر اکثریت ہے، ان کے ہر عمل کو، ہر سوچ کو، ہر عقیدے کو علن اعلان چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا کوئی ادارہ متحرک نہیں ہو رہا. کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے، اس کی توجہ نہیں کر رہے. وجہ یہ ہے کہ یہ پوری پلاننگ کے تحت ہمارے وطن عزیز کو اخلاقی طور پر انتشار کا شکار کرنا، معاشی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہوگی کہ غریب بیچارہ وہ اس طرح مہنگائی کے طوفان کے اندر جو ہے اس کے سارے معاملات تھے وہ بالا ہو کر رہ گئے ہیں کہ آج ایک عام بندے کے لیے گھر کا سسٹم چلانا، لوگ خودکشیوں کے اوپر عملی طور پر مجبور ہو چکے ہیں. ہاں جی، معاشی طور پر تباہی، ہر اعتبار سے جو ہے وہ تباہی ہی تباہی، جدھر ہم نگاہ اٹھاتے ہیں یہ سارے کا سارا سلسلہ. تو میرے دوستوں، ہم جو ایک دین اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اگر آج ہم اہل مذہب، اہل اسلام، اہل دین اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو بالکل ہم بڑی جلدی جو ہے اللہ کی رحمت سے ان معاملات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. ہمارے لیے بنیادی طور پر جو چیز آج کے حالات میں جب فکری انتشار عروج پہ گیا کھڑا ہے، اعتقادی اور نظری جو انتشار ہے وہ عروج کے اوپر گیا کھڑا ہے، معاشرے کو سنبھالنا انتہائی بڑا چیلنج بن گیا ہے. یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا تمام کی تمام ملت اسلامیہ کو، چونکہ بیرونی طور پر آپ دیکھیں گے تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک عالمی دیہات کا منظر اس وقت عملی طور پر پیش کر رہی ہے، کیونکہ آپس میں رابطے کے جدید ترین ذرائع اتنے آ چکے ہیں. یہ ہماری جو بات ہو رہی ہے اگر یہ لائیو جا رہی ہے تو پوری دنیا کے اوپر دیکھی جا رہی ہوگی. 1 منٹ کے اندر زمین کے ایک کنارے کی خبر دوسرے کنارے پر پہنچ جاتی ہے. کوئی معاملہ اور کارروائی یا مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی. لہذا نتیجہ کیا ہے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت کہ پوری دنیا ہی جب سمٹ گئی ہے تو پوری دنیا کے اندر جتنے نظریات ہیں وہ آپس میں لوگ تجارت کے تعلق کے حوالے سے، تعلیمی ادارے جو ہماری عالمی یونیورسٹیز ہیں باقی دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے ادارے ہیں، آج ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالج، ہمارے سکولز، ان کے اندر اسی طریقے سے پاکستان کی کتنی بڑی تعداد ہے جو بیرون ملک، دوسرے ملکوں کے ہمارے ہاں. نتیجہ یہ کہ ہر عقیدہ، ہر ذہن رکھنے والا بندہ آپس میں رابطے کے اندر آ گیا ہے. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہماری سوسائٹی اور معاشرہ ہے، ہر معاشرے کے اندر اسی طرح ہو چکا ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر پتہ نہیں کتنے نظریات والے لوگ رہ رہے ہیں، ان کا رات دن آپس میں گفتگو ہے، ان کا رابطہ ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی دنیا کے اندر سوچ ہے، فکر ہے، وہ ساری کی ساری اب آپس میں شیئر کی جا رہی ہے ایک دوسرے. سب سے بڑا اس وقت جو ہمارے سامنے معاملہ آیا ہے وہ الہاد کا فتنہ آیا کھڑا ہے.
ایک تو یہ کہ ہمارے اندر اتنا انتشار پیدا ہو چکا ہے، اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد نہیں پیدا کریں گے، اپنے دین کو مکمل طور پر نہیں سمجھیں گے، تو ہم بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اہل مذہب کے لیے اس کا سب سے بڑا جو عالمی چیلنج ہے وہ الحاد کا معاملہ ہے کہ اب اندرونی تو ہمارے عقائد و نظریات اپنی جگہ رہے، اس وقت جتنے بھی ایسے ہمارے علماء ہیں جن کا دنیا سے رابطہ ہے وہ واضح طور پر اس چیز پر متفق ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا اس وقت چیلنج آیا کھڑا ہے تو وہ انکار خدا کا معاملہ آیا کھڑا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 7 ارب ہے، 7 ارب میں سے تقریباً 1.5 ارب جو ہے وہ مسلمان ہیں، باقی 5.5 ارب جو ہے وہ غیر مسلم ہیں۔ اور آپ کرسچینٹی کو ملا لیں، آپ یہودیت کو ملا لیں، دیگر جو مذاہب ماننے والے لوگ ہیں اسلام کے علاوہ بھی، ان کی آپ کر کے مجموعی طور پر تقریباً یہ 4 ارب سے کم آبادی وہ اہل مذہب کی ہے، اور جتنی تعداد تقریباً 3.5 ارب بن جاتی ہے 3.5 ارب اہل مذہب کی، 3.5 ارب ہی تقریباً انسان ایسے جو آج بھی روئے زمین پر وہ کہتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی ہستی اور ذات موجود نہیں ہے، اور ان کے نظریات اور خیالات وہ بالکل آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جدید اطلاعات کے ذرائع اور اسباب کے ذریعے سے ہر انسان تک پہنچ گئے۔ ہم خود سنتے ہیں ان کو یوٹیوب پر، ان کے نظریات جانیں وہ کیا کیا دلیل پیش کر رہے ہیں، اس دلیل کا جواب ہمارے پاس کیا ہے۔ تو جہاں ہمارے لیے ایک عالمی بڑے بڑے چیلنجز اس وقت آئے کھڑے ہیں، ہمارے لیے خود اپنے ایمان اسلام کی حفاظت اور ہماری نئی نسل کے لیے یہ بہت بڑا اپنے مقام پر چیلنج ہے۔ دین کی بنیادی ترین تعلیم یہ ہے کہ فتح بیان، جب بھی کوئی آپ کے پاس خبر آئے، جب بھی کوئی اطلاع آئے، آپ نے اس کی تحقیق اور تفتیش کرنی ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی قرآن مجید فرقان حمید عربی مبین کے اندر ہے، جب تک ہمیں عربی زبان کے اوپر مہارت نہیں ہوگی، اس کے استعمالات کا پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ لیکن وہ بالکل اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ کسی استاد سے علم دین حاصل نہیں کیا۔ جتنے علوم عالیہ جو ہوتے ہیں بطور ایک آلہ اور ہتھیار کے، جی ان علوم کو ہم نے حاصل نہیں کیا جن کو فنون کہا جاتا ہے اہل علم کی اور اساتذہ کی اصطلاح میں، ہم نے وہ حاصل نہیں کیے۔ ہم نے فلاں صاحب سے ملاقات کی، فلاں، اور ان کے نظریات کو ہم نے درست سمجھا، اور اب رات دن انہی کے نظریات کو پہنچا رہے ہو آگے۔ الگ اعلان وہ کہتے ہیں کہ ہم علمی کتابی لوگ ہیں، ہم بابوں کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی عربی زبان، کیونکہ دین سارے کا سارا عربی مبین کے اندر ہے، قرآن پاک ہو، حدیث پاک ہو، بڑی بڑی تفاسیر ہو، شروحات احادیث کی کتابیں ہو، علم کلام کی کتابیں، یہ ساری عربی میں سب سے زیادہ ذخیرہ۔ کیا آپ نے عربی زبان پڑھی ہے؟ نہیں، عربی زبان تو انہوں نے نہیں پڑھی ہے، تو وہ چند ایک بابوں کا نام ہی لیتے ہیں کہ میں نے اس بابے سے علم حاصل کیا ہے، اس سے چند سوالات کیے، 100 سوالات اس سے، 40 سوالات اس سے، 50 سوالات اس سے، اور ان کا جواب لے کر اسی فکر کو آگے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں بابوں کو مانتا ہی نہیں، اور رات دن بابوں کو چیلنج کر رکھا ہے، اور خود آپ نام لے کر 4 بابوں کی فکر کو پوری دنیا کے اندر اور مسلمان نئی نسل کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اتنا بڑا تضاد آپ کی فکر کے اندر آیا ہوا ہے۔ الغرض میرے دوستو، یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مبارک تعلیم عطا فرمائی ہے، ہر مسلمان کو پابند کیا ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو امت مسلمہ کا راستہ چلا آ رہا ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت بینہ پڑھ کر ہمیں یہ بتائے کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے اور امت آج تک اس راستے کے اوپر تھی، تو یہ امت تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور قرآن پاک سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا تعلیم عطا فرمائی ہے کہ فوری طور پر نبی پاک علیہ السلام کی امت سے بدظنی ہو جانا، یہ نہیں کہنا کہ امت مشرک ہو گئی ہے، امت بدعتی ہو گئی ہے، امت راہ حق کو چھوڑ گئی ہے، اور یہ بندہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہے یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے چونکہ قرآن پاک میں سے حوالہ پیش کر رہے۔ نہیں، قرآن پاک نے یہ درس عطا فرمایا کہ سچے اہل ایمان وہ ہوا کرتے ہیں کہ
کہ جب ہماری آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سبحان اللہ، وہ اس کے اوپر گونگے بن کے اور اندھے بن کے ٹوٹ نہیں پڑتے، بلکہ ہماری آیات بینات میں مکمل غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے یہ درس عطا فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کی زبان سے آیت مبارکہ سنیں بس ٹھیک ہے جی اس نے تو قرآن پڑھ دیا لہٰذا ہمارے سارے کے سارے بزرگی جو ہے وہ غلط تھے اور قرآن کے مخالف تھے، اور آج تک ساری امت ہی قرآن کے مخالف چلی آ رہی ہے، اور یہ بندہ کیونکہ قرآن پاک میں سے نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں امت غلط نہیں ہے، اس شخص کو کہیں غلطی لگی ہے، اس شخص کا واقعی عقلی معیار وہی ہے، علمی مقام اس کا اتنا ہے، جو یہ آیت بینہ کا معنی بتا رہا ہے، جو یہ تفسیر کر رہا ہے، کیا وہ درست تفسیر ہے؟ ہاں جی، فرمایا لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بن کے اور گونگے بن کے اس پر ٹوٹ نہیں پڑتے، بلکہ مکمل طور پر اس کی تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس ایک عجیب بات آئے گی کہ پوری امت کی برعکس ایک جناب نظریہ چلا گیا ہے اور یہ بندہ قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہے، تو فوری طور پر اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، اس کو قبول نہیں کر لینا، بلکہ قرآن پاک کی مبارک تعلیم یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں پوری تحقیق کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں 5ویں پارے سورہ النساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک نے ایک واضح طور پر رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، جب بھی امن یا خوف میں سے کوئی بھی امر اور معاملہ ان کے پاس آتا ہے، اذاعوا بہ، فوری طور پر اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی خوف کا معاملہ آئے، امن کا معاملہ آئے، کوئی بھی خبر اور اطلاع آئے، اذاعوا بہ، فوری طور پر اس کو آگے شائع نہیں کر دینا، آگے پھیلا نہیں دینا، بلکہ فرمایا لو ردوہ الی الرسول وإلی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، لازم ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی خبر آئے تو فوری طور پر اس خبر کے اوپر عمل نہیں کر لینا، کوئی نص آ جائے فوری طور پر اس عمل نہیں کر لینا، بلکہ جب تک عالم دنیا میں سورہ النساء کی اس آیت 83 میں 5ویں پارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات جلوہ گر ہیں، الی الرسول، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس معاملے کو پیش کرنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک تمہاری رسائی نہیں پہنچ پاتے ہو، یا میرے حبیب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے، الی اولی الامر منہم، تو جو مسلمانوں کے اندر اولی الامر ہے، صاحب علم اور صاحب دانش لوگ ہیں، فرمایا ان کی خدمت میں وہ سارا معاملہ لے جانا ہے۔ جب وہ تم خبر و اطلاع ان اولی الامر اور اہل علم اور اہل استنباط کی خدمت میں لے جاؤ گے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جن کو میں اللہ پاک نے استنباط، اجتہاد، قیاس اور اس خبر کا پورا تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، وہ اس کی حقیقت تک جا کر تمہاری کامل رہنمائی فرما دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سوشل میڈیا پر بھی آج جتنے بھی دینی پروگرام آ رہے ہیں، کیا وہ بندے نہیں اس کو ریکارڈ کرا رہے ہیں؟ بندے ہی بول رہے ہیں نا، کوئی اللہ پاک نے تو نہیں قرآن پاک بھی نازل فرما دیا کہ جو جناب کسی ٹی وی چینل کے اوپر یا کوئی بھی ولاگر اگر ولاگ کر دے اور اس کو وائرل کر دے کہ بس اسی کو ہی تم نے ماننا، نہیں، وہ بھی انسانوں کی تعلیم ہے، انسانوں کے معاملات، اور وہ انسان ہی اپنے نظریات آگے پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آئے جو بالکل ہی امت کے راستے کے برعکس جا رہا ہے، تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی، بلکہ اس کو فوراً اہل علم کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور ان کی خدمت میں پیش کر لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، جن کو اللہ پاک نے ان میں سے استنباط کا ملکہ عطا فرمایا ہے، اجتہاد کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تجزیہ کرنے اور غور و فکر کا اللہ پاک نے ان کو منصب عطا فرمایا ہے، وہ اس کی حقیقت کو جان لیں گے، اور جو اصحاب استنباط اور اصحاب اجتہاد تمہارے سامنے رہنمائی کرے اس حوالے سے، قرآن فرماتا ہے ان کی رہنمائی کو تم نے ماننا بھی ہے اور اس رہنمائی پر عمل بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج درس یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم بندے علمی کتابی،
اور نہ ہم وہابی اور نہ ہی ہم بابی، بابوں کی بھی سرے سے نفی کی جا رہی ہے۔ ہاں جی میرے دوستو، طریقہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس حوالے سے توجہ کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں 11 پارے سورہ التوبہ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے سابقین اولین مہاجرین و انصار ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان تمام سابقین اولین مہاجرین و انصار سے اللہ پاک راضی ہو چکا ہے۔ ان تمام سابقین اولین مہاجرین و انصار کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقام قرب اور مقام رضا پر فائز فرما چکا ہے۔ فرمایا یہ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز ہستی ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز ہو چکے ہیں، مقام رضا پر پہنچ چکے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جو پورے خلوص دل کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، ان کے پیروکاروں سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا، ان کے پیروکاروں کو بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقام رضا اور مقام قرب پر فائز فرما دے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اپنے نزول مبارک کے دور میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جتنے بھی مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام ہیں، چونکہ ان کی میرے پیارے محبوب علیہ السلام تربیت فرما چکے ہیں، ان کو ابتدائی دور سے ہی میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ان کو تعلیم بھی عطا فرما چکے ہیں، ان کی تربیت بھی فرما چکے ہیں، یزکیہم، ان کا تزکیہ فرما کر ان کے دلوں کو بھی پاک اور صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز فرما چکے ہیں۔ اب فرمایا قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے ارشادات بھی آ رہے ہیں، لیکن جتنے بھی اب بعد میں آنے والے لوگ ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اگر صرف قیامت تک یہ معاملہ ہو کہ جو کچھ قرآن پاک کے اندر ہے آپ نے اسی کی طرف توجہ کرنی ہے، تو وہاں آپ کو پتہ ہے معنی سمجھنے میں جو تو پورا راسخ عالم ہے، جس کی پورے قرآن پر مکمل طور پر نگاہ ہے، جس کی تمام ذخیرہ حدیث کے اوپر نگاہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے گھرانے مقدس حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جتنی صاحب علم و دانش ہستیاں ہیں، ان کی تحقیقات کے اوپر جس کی کامل نگاہ ہے، پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی جو صاحب علم و دانش ہستیاں ہیں، ان کی بھی ارشادات عالیہ عمل اور ان کی تحقیقات پر جس کی کامل نگاہ ہے، وہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے براہ راست فیض حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جو بندہ اس کا کامل ان تمام چیزوں کا علم نہیں رکھتا تو پھر آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، آپ اس آیت بینہ کی تفسیر کتب تفاسیر میں ملاحظہ فرمائیے، صحیح السند احادیث کریمہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ اس لشکر کے اندر جلوگر ہیں جو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ابتدائی لشکر جو روانہ ہوئے تھے، ان میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، خالد ابن زید آپ کا اصل نام مبارک ہے، ابو ایوب آپ کی کنیت ہے، سابقین اولین انصار میں سے بیعت عقبہ اولیٰ میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہجرت سے بھی 2 سال قبل حاضر ہونے والی ہستیوں میں شامل ہے۔ تو ایسا ہوا کہ سامنے رومیوں کے لشکر جو ہے وہ بالکل ترتیب پا چکے ہیں اور رومن امپائر کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی صف اول میں تو ایک نوجوان مسلمان مجاہد، اس کے اندر اتنا جذبہ جہاد تھا کہ اس نے جیسے ہی عیسائیوں کے لشکروں کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا اور وہ نکلا جماعت میں سے اور جا کر اس نے حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے ان کے قلب لشکر تک گھستا چلا گیا۔ ہر طرف سے رومی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہے اور وہ اپنا بچاؤ بھی کر رہے ہیں، آگے وہ جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ یقیناً حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جب شہادت ہوش پا جائے گا، رومی اس کو شہید کر دیں گے۔ تو اتنے میں ایک دوسرے مسلمان نے قرآن پاک کا یہ مقام پڑھا کہ دیکھو قرآن پاک تو ارشاد فرماتا ہے
کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور یہ ہمارا عزیز کم از کم پہلے جائزہ تو لے لیا جاتا کہ وہ کتنی تعداد میں، ہم کتنی تعداد میں آج جنگ جاری کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. اور اس نے سوچا سمجھا بھی نہیں. اور قرآن کا واضح حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور اس نے جناب جا کر حملہ کر دیا. یہ تو قرآن کے خلاف چلا گیا. تو جب ایک اہل ایمان ہستیوں میں سے ایک ہستی نے فرمایا کہ یہ تو قرآن کے خلاف چلا گیا ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خاموش نہیں رہے. انہوں نے فرمایا یہ ہم انصار مدینہ کے متعلق آیت اتری تھی. ہم انصار سے بڑھ کر اللہ پاک کے اس فرمان کا اور کوئی زیادہ علم نہیں رکھتا. فرمایا ایک موقع پر جنگ کی ضرورت تھی، جہاد کی ضرورت تھی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے. اور جب محبوب کریم علیہ السلام نے ہم انصار کے دستے تشکیل دینے چاہے تو ہمارے کچھ جوان ایسے تھے جو تھوڑا سا سستی اور پس و پیش کا مظاہرہ کرنے لگ گئے. تو اس وقت یہ ہم انصار کے بارے میں آیت اتری تھی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. فرمایا جہاد پر جانا ہلاکت کا راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جب جہاد پر عملاً سستی کا مظاہرہ ہمارے چند لوگوں کی طرف سے سامنے آیا تھا اور پس و پیش کا معاملہ سامنے آیا تھا تو اللہ نے اس وقت یہ فرمان نازل فرمایا تھا کہ میرے پیارے محبوب کے انصار جہاد پر جب میرا حبیب بلائے تو کبھی بھی پس و پیش نہ کرنا، سستی سے کام نہ لینا. جس دن جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے تمہارے اندر سستی آ گئی اور تم لڑنے کے لیے نہ نکلے، اس وقت تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. تمہارے لیے عزت اور بچاؤ اس وقت تک ہوگا جب تک تم مجاہد فی سبیل اللہ بن کر رہو. سبحان اللہ سبحان تو فرمایا یہ جوان ہلاکت سے بچا رہا ہے، ہلاکت میں جا نہیں رہا. سبحان اللہ سبحان قرآن پاک کی تو یہ آیت بینہ کا پس منظر ہے. لہذا تم لوگ اس کی تفسیر غلط سمجھے ہو. ہمارے تو سامنے یہ فرمان محبوب علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. تو آپ دیکھیے صحیح ہے کے اندر بھی اور دیگر کتب سیرت و احادیث کے اندر بھی، کتب تفاسیر کے اندر بھی، آج ہم نے تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سکالر ہیں ہم جہاں موقع ملتا ہے امن کی بات کرتے ہیں. اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام کوئی شک نہیں اسلام امن کا مذہب ہے. ابھی میں نے فتح مکہ کے حوالے سے محبوب کریم علیہ السلام کی کتنی بڑی مثال پیش کی ہے کہ آپ انسانیت نواز رحمت للعالمین ہستی ہیں کہ اپنے دشمنوں کو قتل بھی نہیں کیا. محبوب کریم علیہ السلام نے قیدی بھی نہیں بنایا، غلام بھی نہیں بنایا، بلکہ انتم الطلقاء آزاد فرما دیا. اس سے بڑی انسانیت نوازی کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم پورے عالم اسلام میں امن کا درس دے رہے ہیں، لیکن کفار تو ہمارے خلاف بالکل ہی امن سے کام نہیں لے رہے. انہوں نے تو ہمارے بوسنیا ہرزوگوینا کو سرائیو کی جنگ کے اندر اور سراجیو کی جنگ کے اندر ہڑپ کر لیا. انہوں نے ہمارے افغانستان کا کیا حال کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے عراق کا کیا حال کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے شام کا کیا حال کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے یمن کا کیا حال کر دیا ہے. ہاں جی، انہوں نے ہمارے فلسطین کا حال کیا کر دیا ہے. وہ تو مسلسل حالت جنگ میں ہیں. ہم ہی لوگ ہیں جو امن کا درس دے رہے ہیں نا. اور کیوں ہم اس وقت 1.5 ارب تقریباً مسلمان ہونے کے باوجود دنیا کے نقشے پر 58 آزاد اسلامی ریاستیں ہونے کے باوجود ہم مذمت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. ڈرتے ڈرتے ہمارے لیڈر جو ہیں OIC کے اجلاس میں کچھ سخت لفظ بھی کہتے ہیں اور اپیلیں ہی کرتے ہیں کہ جنگ بند کر دی جائے جنگ. وجہ یہ ہے کہ جو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تمہارے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور اپنے بچاؤ کے حوالے سے تھوڑی سی بھی سستی اور کوتاہی ہو گئی، اس دن تم اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دو گے. جہاد ہلاکت کا راستہ نہیں ہے، جہاد اللہ کی مدد اور رحمت سے کامیابی اور بچاؤ کا راستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو الغرض وہ تو صحابہ کرام کا مبارک زمانہ تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا یہ واقعہ، ان کے دور امارت مبارکہ کا یہ واقعہ ہے. ہاں جی، اور فلسطین کے یہ جو آج بھی ترکیہ میں استنبول جو ہے، تو یہ قسطنطنیہ استنبول آج جدید شہر ہے، پرانا یہی قسطنطنیہ. اس کی پرانے قدیم قلعے کی دیواروں کی بنیادوں میں آج بھی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مقدس جلوہ گر ہے. آپ کا تو وصال بھی اسی جو ہے جہاد کے حوالے سے ہوا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی
آج اگر کوئی تفسیر تو سب سے پہلے تو اس کے پاس یہ سارے علوم ہو، جہاں عربی زبان پر کامل مہارت ہو، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہی تو قرآن کی سب سے پہلی شرح ہے، اور پھر تمام پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام، ان سب کے ارشادات عالیہ پر جس کی نگاہ ہوگی تب بھی تو وہ صحیح معنی تک جا پہنچے گا۔ آخری بات کا آخری حصہ، آج یہ فکر دی جا رہی ہے کہ آپ نے بابوں کی طرف جانا ہی نہیں، اور جو میں بیان کروں بس اسی کی پیروی کرنی، اور وہ حق ہے۔ ہم بابوں کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا سوال یہ کہ ان بابوں سے تمہاری مراد کون سے بابے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر تو یہ آج کل جو نمبر 2 فراڈیا قسم کے بابے، جن کے پاس نہ کوئی علم دین ہے، اور جنہوں نے عجیب عجیب معاملات ایک روحانیت کے نام کے اوپر اور پیری مریدی کی دکانداریاں چلانے کے لیے جنہوں نے یہ کیے ہوئے ہیں، تو ان کی تو رات دن ہم مکمل طور پر جمہور علیہ السلام اپنے ہر پلیٹ فارم اور اپنے ہر مرکز سے رات دن ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم تو ایسے لوگوں کو بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن تمہارے تو سارے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بابوں سے مراد کبھی تم حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی ذات و برکات مراد لیتے ہو، کبھی حضور خواجہ اجمیر اور جتنے اکابر عالم دین آج تک ان سب کو تم نشانہ بناتے ہو۔ لیکن اگر آپ حقیقت حال کو ملاحظہ فرمائیں گے تو جتنے آج صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، انہی کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ امام بخاری علیہ رحمت کو ملاحظہ فرمائیں گے، امام مسلم علیہ رحمت کو ملاحظہ فرمائیں گے، تو وہ جب بھی کسی مسئلے کے اوپر کلام کریں گے اور مسئلے کی حقیقت حال کھولیں گے تو وہ کس ذریعے سے کھولیں گے؟ وہ اپنے سے پہلے والے بابوں کا ہی حوالہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام ترمذی، امام بخاری علیہ رحمت کی آپ مثالیں کتنی جگہ پر صحیح بخاری کی میں کہ وہ اپنے سے پہلے والے جتنے بھی اہل علم ہستی ہیں وہ کسی بھی حدیث کا معنی متعین کریں گے، یا دو آپس میں تعارض نظر آنے والی حدیث جن میں تعارض نظر آ رہے ہیں ان میں تطبیق پیدا کریں گے، تو پہلے والے اہل علم کے فرمان سے ہی تطبیق پیدا کریں گے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 96 کتاب الصلاۃ میں امام بخاری علیہ رحمت نے ایک حدیث برکہ بیان فرمائی ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم ہمیشہ یہ حکم ارشاد فرماتے رہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی پیچھے اللہ اکبر کہا کرو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرآن پاک کی قرأت شروع کر دے تم پیچھے خاموش ہو جایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب تمہارا امام کھڑے ہو کر تمہاری جماعت کروایا کرے تم پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی بنا کرو۔ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، اور جب تمہارا امام کسی تکلیف کی وجہ سے، کمزوری کے باعث بیٹھ کر امامت کروائے تو تم بالکل صحت مند ہو، صحیح سالم ہو، تم نے پھر بھی کھڑے ہو کر مقتدی نہیں بننا اور امام سے اعلیٰ حالت نماز میں نہیں بنانی، بلکہ امام کھڑے ہو کر امامت کروائے تو صلو قیامًا تم نے کھڑے ہو کر مقتدی بننا ہے، اور اذا صلی قائدًا جب وہ بیٹھ کر امامت کروائے فصلوا قعودا تو تم نے بیٹھ کر ہی مقتدی بننا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں ہمیشہ اسی بات پر عمل ہوتا رہا۔ اب آگے وہ حدیثیں صحیح پیش کرتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس سے صرف 1 دن پہلے پیر کو یکم یا 2 ربیع الاول سوموار کی دوپہر کو سن 11 ہجری 632 سنہ عیسوی محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہے، اور پیر کے پچھلے دن اتوار کی ظہر کی نماز میں محبوب کریم علیہ السلام نے حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ہم ظہر کی نماز مسجد شریف میں ادا فرمانا چاہتے ہیں، ورنہ تو جمعہ محبوب علیہ السلام نے بڑی تکلیف جب کہ شرف حاصل کر رہی تھی، قربان گئے تکلیف کے عالم میں جمعے کا خطبہ خود محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا، جمعہ آپ نے پڑھایا تھا، اور جمعے کے بعد یہ حکم جاری فرمایا تھا گھر مبارک میں آ کر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا صدیق اکبر 5 نمازوں کی امامت کروا رہے تھے۔ جب مسجد شریف میں جماعت ہو جاتی تھی محبوب علیہ السلام اپنے حجرہ مقدسہ میں ادھر ہی اپنے گھر مبارک کمرہ مبارکہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، لیکن اتوار کی ظہر کی اذان ہوئی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم مسجد شریف میں آج ظہر کی نماز ادا فرمانا چاہتے ہیں،
آپ مسجد میں پیغام بھیجیے کہ مجھے مسجد میں پہنچایا جائے۔ حضور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے پیغام بھیجا، محبوب کریم علیہ السلام کے کریم چچا جان حضور سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائے، اور حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ تشریف لائے۔ حضرت عباس نے محبوب علیہ السلام کے دائیں بغل مبارک میں اپنا بایاں کندھا مبارک پیش کیا محبوب علیہ السلام کے حکم پر، اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے دایاں کندھا مبارک محبوب علیہ السلام کی بائیں بغل مبارک میں پیش کیا۔ محبوب علیہ السلام نے چچا جان اور چچا زاد بھائی ان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھے، اور یہ دونوں ہستیاں محبوب علیہ السلام درمیان میں، اور انہوں نے اپنے کندھوں پر محبوب علیہ السلام کو لیا۔ بخاری شریف میں الفاظ ہے کہ جب پیارے آقا کریم علیہ السلام کو یہ دونوں کریم ہستیاں میرے حجرہ مقدسہ سے مسجد شریف کی طرف لے کر جا رہے تھے تو نکاحت اتنی غالب تھی قربان جائے کہ محبوب علیہ السلام اپنے پاؤں مبارک نہیں اٹھا رہے تھے، بلکہ ان ہستیوں نے محبوب علیہ السلام کو سنبھالا ہوا تھا، اٹھایا ہوا تھا، اور محبوب علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے جو مقدس نورانی انگوٹھے ہیں تو تخط و قدم وہ زمین سے اٹھ نہیں رہے تھے، بلکہ ان کے ایسے دو لکیریں نشانات مسلسل زمین پر ایسے لگتے چلے جاتے تھے، یعنی اتنا جو ہے وہ ایک تکلیف کا عالم تھا۔ تو جا کر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں مصلی امامت پر بٹھا دیا جائے، تو محبوب علیہ السلام کو وہاں جلوہ گر فرما دیا گیا۔ اب نماز کا چونکہ ٹائم ہو گیا، محبوب کا حکم ہوا، اقامت پڑھی گئی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت پڑھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلی صف میں تھے پیچھے، محبوب علیہ السلام کا حکم مبارک ہوا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پہلے امامت کروایا کرتے تھے، لیکن اب تو محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی، لہٰذا انہوں نے مصلی خالی کر دیا تھا۔ محبوب علیہ السلام کا حکم ہوا میرے پیارے صدیق آپ مصلی امامت پر میرے پاس دائیں جانب آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام نے اس نماز میں جو ظہر کی نماز ہے اتوار والے دن کی، محبوب علیہ السلام نے مصلی امامت پر اپنے دائیں جانب حضرت صدیق اکبر کو کھڑا فرمایا اور حکم دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک ٹخنے محبوب علیہ السلام کے نورانی ٹخنوں مقدس سے ذرا پیچھے تھے، ہاں جی، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم آہستہ اللہ اکبر فرمائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ آہستہ فرمائیں گے۔ میرے پیارے ابو بکر آپ مصلی پر ہمارے ساتھ آپ ہماری تکبیرات کو ہمارے مقتدی بن کر پیچھے اونچی آواز میں پہنچائیں گے، جیسے پہلے آپ اونچی تکبیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ امامت محبوب علیہ السلام نے کروائی، امامت محبوب علیہ السلام نے، ٹھیک ہے جی۔ بخاری شریف پہلی جلد 96 پر یہاں الفاظ ہے کہ کانا ابو بکر یقتدی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والناس یقتدون بصلاۃ ابی بکر، حضرت صدیق اکبر محبوب کے مقتدی بنے ہوئے تو پیچھے تمام حاضرین حضرت صدیق کے مقتدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درمیان میں واسطہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکاتی مکبر حضرت صدیق اکبر بن گئے۔ اب یہاں وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، محبوب علیہ السلام آہستہ اللہ اکبر فرما رہے ہیں، آہستہ سمع اللہ لمن حمدہ امامت فرماتے ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر آپ کے بالکل دائیں جانب اسی مصلی مبارک پر کھڑے ہو کر آپ کی موجودگی میں اونچی آواز میں اللہ اکبر اتنی اونچی آواز سے فرما رہے کہ پوری مسجد میں آخری مقتدی تک، آگے مردوں کی صفیں، پیچھے پیارے بچوں کی، پیچھے خواتین کی صفیں، تمام حاضرین تک حضرت صدیق کی آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ پتہ چلا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میں وہ آواز نبی علیہ السلام کی آواز پر اونچی کرنا منع ہے جس میں بے ادبی کا معاملہ ہو۔ اللہ۔ تو جہاں تو ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے گی، متحقق ہو جائے گی، وہاں اگر آواز اونچی ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی آواز پر، وہ تو شرعی تقاضا ہے، اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے، اس آواز کے اونچے ہونے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو الغرض حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محبوب اللہ اکبر فرماتے، حضرت صدیق اللہ اکبر، پیچھے تمام کے تمام مقتدی حضرت صدیق کی آواز سن رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس دن محبوب علیہ السلام نے پوری کی پوری 4 رکعت بیٹھ کر آپ نے امامت کروائی، لیکن حضرت صدیق بھی دائیں جانب کھڑے ہوئے، قیام رکوع سجدہ کا ادا کر رہے ہیں، اور سارے مرد، تمام پیارے بچے، تمام خواتین اسلام جتنے مسجد شریف میں اس دن ظہر میں محبوب علیہ السلام کے مقتدی ہیں وہ سارے کھڑے ہو کر، اس حدیث صحیح کے اندر حضور ام المومنین فرماتی ہیں محبوب بیٹھ کر امامت کروا رہے ہیں،
اور سارے حاضرین و حاضرات وہ کھڑے ہو کر آپ کے مقتدی ہیں۔ حالانکہ محبوب علیہ السلام کا تو فرمان تھا کہ جب امام کھڑے ہو کر امامت کروائے تم نے سلو کے آمن کھڑے ہو کر مقتدی بننا ہے، اذا صلی قائدن جب وہ بیٹھ کر امامت کروائے تو سلو کا ادن تم نے کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ کر مقتدی بننا ہے۔ اور آج تو مسئلہ بدل گیا کہ محبوب علیہ السلام بیٹھ کر امامت کروا رہے ہیں، مقتدی تو سارے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ اب امام بخاری علیہ رحمت فرماتے کہ یہاں قولی اور عملی حدیث تو ٹکرا گئی، تعارض آ گیا۔ پہلے یہ حکم ہمیشہ کے لیے تو یہ تھا، اور آج وصال اقدس سے صرف ایک دن پہلے تو یہ تو محبوب علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو حضرت امام بخاری نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حدیث ٹکرا گئی لہٰذا میں حدیث کو ہی چھوڑ دوں، نہیں، آپ فرماتے ہیں پھر میں اپنے استاذ حدیث امام المحدثین امام ابو الزبیر الحمیدی جو 211 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، فرمایا ان تک جا کر میں نے تحقیق و تفتیش کی تو قال ابو الزبیر، محدثین کے استاد امام الائمہ فی الحدیث امام ابو الزبیر الحمیدی جو 211 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انما یؤخذ من فعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم الآخر فالآخر، کہ محبوب کریم علیہ السلام کا جب ایک ہی معاملے میں عمل بار بار آ رہا ہو اور آخری عمل پہلے والے عمل کے برعکس ہو جائے تو پھر آخری عمل کے ذریعے پہلے والا معاملہ منسوخ ہو جاتا ہے، لہذا انما یؤخذ ہم دلیل بنائیں گے اس حوالے سے نبی رسول کے آخری عمل مبارک کو۔ کیا مطلب؟ کوئی حدیث میں ٹکراؤ نہیں۔ پہلے مسئلہ اتوار کی فجر کی نماز تک اسی طرح مسئلہ تھا کہ امام بیٹھ کر کسی وجہ سے امامت کرائے تو مقتدیوں نے بیٹھ کر، لیکن اس دن ظہر کی نماز میں محبوب کریم علیہ السلام نے پہلا والا معاملہ منسوخ کر دیا۔ اب کسی وجہ سے امام بیٹھ کر بھی امامت کروائے تو جو صحت مند مقتدی ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی مقتدی بنے۔ تو امام بخاری علیہ رحمت نے کہاں سے یہ نتیجہ اخذ کیا؟ قال ابو الزبیر، اپنے بزرگوں سے۔ امام بخاری فرماتے ہیں جو مجھ سے بڑے والے علماء ہیں، مجھ سے پہلے والے علماء ہیں، جب مجھے نظر آئے گا کہ احادیث کے اندر تعارض آ گیا، روایات کے اندر ٹکراؤ آ گئے، وہ حدیث بھی سندن متن صحیح ہے، یہ حدیث بھی سندن متن صحیح ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کو دوڑائیں گے۔ قال ابو الزبیر، امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں میں پھر پہلے اہل علم کی طرف رجوع کروں گا کہ جو مجھ سے پہلے والے اہل علم ہے امت کے اندر، وہ ائمہ کیا فرما رہے ہیں، وہ علماء، وہ بزرگ اور بابا جان کیا فرما رہے ہیں، میں ان بابوں کی پیروی اور اقتداء کروں گا۔ تو فرمایا مسئلہ بالکل ہے۔ اب ادھر آپ بخاری شریف کے حوالے دیتے ہیں، لیکن جو امام بخاری کا طریقہ ہے آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بابوں کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صحیح بخاری شریف کے اندر دوسری جلد میں آ جائیے، کتاب الاستئذان میں امام بخاری علیہ رحمت عنوان قائم فرماتے ہیں انما المصافحۃ بالیدین، کہ مسلمان جب بھی مصافحہ کرے گا دو ہاتھوں سے مصافحہ کرے گا۔ یہودیوں کا طریقہ ایسے ایک ہاتھ سے جو ہے، یا متکبرین کا طریقہ ہوا کرتا ہے جو باقی بندگان خدا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو بس ایک فارمیلٹی پورا کرتے اور تھوڑا سا ہاتھ آگے کر دیا۔ فرمایا نہیں، اسلام میں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو مسنون طریقہ ہے دو ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے۔ انما المصافحۃ بالیدین، مصافحہ دو ہاتھوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی پیش کی، اور پھر امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے جو اوپر ہیڈنگ لگائی ہے اور عنوان دیا ہے اور میری فکر یہ ہے اور میری تاکید یہ ہے کہ مسلمان جب بھی مصافحہ کرے گا دو ہاتھوں سے، میں نے حدیث پیش کر دی، اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں قال حماد بن ابی سلمہ، امام الائمہ فی الفقہ والحدیث، امام المحدثین والفقہاء، امام حماد بن ابی سلمہ، فرمایا ان کا مذہب محقق بھی یہی ہے کہ مسلمان جب بھی مصافحہ کرے گا انما المصافحۃ بالیدین، مصافحہ دو ہاتھوں سے کیا جائے گا۔ تو امام بخاری تو بابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ان سے پہلے والے صاحب علم و دانش ہیں، جو حدیث کے ماہر ہیں، فقہ کے ماہر ہیں، احکام اسلامی کے ماہر ہیں۔ آپ بخاری شریف اگر پوری پڑھتے چلے جائیں گے تو کتنی جگہ کے اوپر امام بخاری علیہ رحمۃ جناب تابعین کی تفسیر کو پیش کریں گے، کہیں فرمائیں گے قال ابو العالیہ، یہ جو آیت درود ہے، تو امام بخاری علیہ رحمۃ وہاں سوال کھڑا کر دیتے ہیں
کہ بھئی قرآن جو فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ صلاۃ درود بھیجتے ہیں ہمیشہ اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام پر، و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے پیارے محبوب نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا فرشتوں کی صلاۃ تو ہم اہل ایمان انسانوں کی صلاۃ اور درود کی طرح ہوتی ہے، وہ مقام حضوری پر ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، خطاب اور مخاطبت کے صیغوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ غیبوبت کے مقام میں ہو، اللہم صلی علی کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی ما ہی صلاۃ اللہ تعالی، اللہ کا درود کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اللہ کریم تو اللہم صلی علی نہیں فرماتا نا کہ اے اللہ، کوئی اللہ کا بھی کوئی آگے خدا نہ خواستہ اللہ ہے، یہ تو شرک ہے، کفر ہے۔ تو اللہ کا درود کیا ہے؟ فرمایا ایک تو ہے اس کا لغوی لفظی معنی صلاۃ اللہ کا، لفظ و صلاۃ اذا نسبت الی اللہ تعالی فمعناہ رحمت کاملہ، کہ جب لفظ صلاۃ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کاملہ۔ لہذا ایک معنی تو لغوی اعتبار سے کہ ان اللہ، بے شک اللہ پاک اپنے محبوب نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ کیا مطلب؟ پوری کائنات خلق میں وہ رحمت اللہ پاک کسی اور ہستی پر نہیں بھیجتا، جو خاص رحمت کاملہ اللہ پاک ہمیشہ اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام پر بھیجتا ہے۔ تو یہ تو لغوی معنی ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ رحمت کاملہ تو آ رہی ہے ہر وقت محبوب علیہ السلام پر، لیکن کوئی اس کا شرعی معنی، کوئی اس کا عرفی اصطلاحی معنی بھی موجود ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمت پھر ترجیح دیتے ہیں تابعین میں سے اتنی بڑی صاحب علم و دانش ہستی جو 500 اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اگر خاندان مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور انصار و مہاجرین صاحب علم ہستیاں حضرت صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین، اور ادھر محبوب علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہستی حضور مولا کائنات حضرت عبداللہ بن عباس، ان تمام ہستیوں کو جب ملایا جائے تو 500 صحابہ کرام سے زیادہ کی تعداد کے شاگرد ہیں حضرت ابو العالیہ الریاحی۔ تو امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں بھائی ان کی تحقیق کی، اور جو ان کی تحقیق ہے میں بخاری بھی اسی تحقیق پر چلتا ہوں کہ صلاۃ اللہ تعالی ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، کہ صلاۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے، اللہ کے درود کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے مبارک ملائکہ مقربین ہیں، اللہ پاک ملائکہ مقربین کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا اور تعریف کو بلند فرماتا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے درود۔ تو بھئی آپ جگہ جگہ بخاری شریف میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ امام بخاری علیہ رحمت سے پہلے جو صحابہ علم و دانش ہیں، امام بخاری علیہ رحمت ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو معنی انہوں نے بیان فرمایا امام بخاری اسی کو اپنا مذہب محقق مانتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی وضاحت آئے گی میں اپنے سے پہلے والے اہل علم بابوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کروں گا، اور جو ان کی تحقیق ہوگی میں بخاری اس کو قبول بھی کروں گا، اس کے اوپر عمل بھی کروں گا۔ میں بات کو اختتام پہ پہنچاتا ہوں اس جملے کے ساتھ۔ اگر آپ جامع ترمذی کو ملاحظہ فرمائیں گے تو امام ترمذی علیہ رحمت کا طریقہ ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب العلم میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے کہ میں نے جامع ترمذی میں پہلی حدیث مبارکہ سے لے کر آخری حدیث مبارکہ تک جتنی ہزار احادیث جامع ترمذی کے اندر میں نے بیان کی ہیں، فرمایا وہ ساری کی ساری معمول بہا ہے، امت کی کوئی نہ کوئی جماعت، کوئی نہ کوئی گروہ، کوئی نہ کوئی علمی ہستی ان پر عمل کر رہی سوائے 2 حدیثوں کے، ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا، اور شراب جب کوئی بار بار پیے تو پھر اس پر جو ہے وہ موت کا حکم جاری کر دینا۔ فرمایا یہ 2 احادیث ایسی ہیں جو غیر معمول بہا ہیں، اس کے علاوہ جتنی جامع ترمذی میں روایات ہیں وہ ساری کی ساری معمول بہا ہیں۔ اب کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ امام ترمذی ایک حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں لیکن اس کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی راوی جو ہے وہ ضعیف ہوا کرتا ہے، کہیں اس میں غرابت ہوا کرتی ہے، متفرد ہوتا ہے وہ راوی، لیکن آگے پھر امام ترمذی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ فلاں ہستی نے بھی اسی حدیث پر عمل کیا، فلاں نے بھی، فلاں عالم نے، فلاں عالم۔ اب مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ جتنے شارحین ترمذی کو دیکھیں گے وہ سارے علماء یہی لکھیں گے کہ یرید تقویت الحدیث الغریب
بعمل اہل العلم، کہ امام ترمذی علیہ رحمت پہلے والے علماء جو اس حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں ان اکابر ہستیوں کا نام گنوا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس حدیث پر فلاں کا عمل ہے فلاں۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی اس حدیث کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ تمام اہل علم کا معمول بھی ہے، وہ اہل علم کا عمل بیان کر کے اس حدیث کی تقویت کا ارادہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سندوں کے اعتبار سے ہم تک چونکہ بعد میں پہنچی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی راوی ایسا آگے جس کے اوپر کلام ہے یا وہ اکیلا راوی ہے، لیکن چونکہ اہل علم اور امت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے لہٰذا امت کے اہل علم کے عمل سے یہ حدیث قوی ہو گئی، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح کتنی جگہ آتی ہیں جہاں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، کہ فقہا احادیث کے معانی کو ہم محدثین سے زیادہ جانتے ہیں، لہذا جو حدیث کا معنی اور مطلب فقہا بیان کریں گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ آج کی مجھ طالب علم کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہم ایک انتہائی نازک مرحلہ یعنی ایک ایسے دور کا آغاز کچھ سالوں سے ہو گیا ہے، ہاں جی 1-2 دہائیوں سے، کہ ہم نازک ترین مرحلے سے اور یہ آگے مزید نازک ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ جو اصول کتاب و سنت نے عطا فرمائے وہ ان کی مکمل پابندی کریں۔ ہمارے اوپر لازم ہے ہم جب بھی کوئی ایسی نئی بات سنیں اس کی پوری تحقیق کر لیا کریں، یہ نہیں کہ اپنے پہلے والے ہم نظریے کو چھوڑ دیں، عمل کو چھوڑ دیں اور فوراً اس نئی ایک سوچ پر عمل کر پڑیں، لیکن نہیں، اس کے اوپر پوری تحقیق اور تفتیش کرنی ہے، اہل علم کی طرف ہم نے رابطہ کرنا ہے۔ اور دوسرا جو آج ہمیں فکر یہ دی جا رہی ہے، یہ فکر سب سے پہلے متعارف دنیا میں کروائی تھی تو وہ مرزا غلام قادیانی نے متعارف کروائی تھی۔ آپ جتنی بھی آج 40 جلدوں کے اندر روحانی خزائن ان کے چھپے ہوئے موجود ہیں، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو متنبی ہے، جھوٹا نبی ہے، دجال اور کذاب انسان ہے، آپ اس کی جتنی فکر پڑھیں گے اس کی فکر کا پہلا نقطہ کیا ہے کہ تمام علماء امت سے لوگوں کو برگشتہ کرنا، جتنے بزرگان دین پہلے ہیں، جتنے علماء ہیں ان سب سے دور کرنا۔ یہ قادیانی مرزائی غلام احمدی گروپ کی سب سے پہلی جو اقدام ہوتا ہے، سب سے پہلا اور سب سے پہلی فکر وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے والے جتنے بھی اکابر ائمہ دین ہیں، علماء ہیں، بزرگان ہیں، ان کے اوپر جو ہے تان و تشریح کے تیر چلا دو اور لوگوں کو ان سے برگشتہ کر دو، کیونکہ جب تک پہلے والی فکر پر آپ عمل کر رہے ہیں کسی نئی فکر آپ کے ذہن میں جگہ نہیں پکڑتی ہے۔ وہی ایک دجالی فطروں میں سے، چونکہ قادیانی کا فطرہ بہت بڑا فطرہ ہے اور دجال کی آمد بھی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، دجال اعظم جو مسیح دجال ہے اس کا دور قریب آ رہا ہے۔ ہر نبی علیہ السلام نے دجال کے متعلق اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا ہے۔ یہ دجالی فطروں میں سے ہے کہ پہلے والی امت سے رابط اور تعلق جو ہے وہ ختم کروا دینا۔ اور دوسرا میں نے گزارش کی کہ بھئی ہم تو جتنے بھی ائمہ محدثین کو دیکھتے ہیں، بخاری مسلم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنے سے پہلے والے اہل علم کی طرف مکمل رجوع کرتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ ہے، اس کے ساتھ امت مرحومہ ہے، ساری امتوں میں افضل امت ہے۔ اس امت کے جمہور اور اکثریت گمراہی کے اوپر جمع ہو جائیں، اللہ پاک نے اس چیز کا انکار فرمایا ہوا ہے۔ اس امت کی اکثریت ہمیشہ اللہ کی رحمت سے حق ہی حق کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گی۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے، آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اللہ پاک دین متین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ۔ تمام بات کھڑے ہو کر